آج صبح جب میں میڈیا کے ذریعے ان کی پریس کانفرنس کو دیکھ رہا تھا مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ ایک تو ان کی چوری پکڑی گئی اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنی خوشی کے ساتھ اس کو وہ کر رہے تھے کہ جی ہماری تو چوری نہیں پکڑی گئی، ہم تو بڑے صادق اور امین قرار دے دیے گئے، ہم جو ہے بالکل صاف شفاف ہو کر ہم جو ہے آ گئے ہیں۔ لیکن وہ شخص کبھی بھی صاف شفاف نہیں ہو سکتا جو خود کرپشن کے پیسوں پہ پلا ہو۔ اکرام اللہ نیازی پاکستان کے ایک سرٹیفائیڈ کرپٹ شخص تھا جس کے فرزند عمران نیازی صاحب ہیں۔ ان کے والد صاحب کو کرپشن پہ نکالا گیا تھا، ان پہ کرپشن ثابت ہوئی تھی، اور یہ آج آ کر ہمیں لیکچر دیتا ہے چور فلاں ڈاکو فلاں یہ۔ آج تو آپ کی چوری بھی پکڑی گئی، آج تو آپ کے ڈاکے بھی پکڑے گئے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے آئینی عہدے پہ بٹھایا تھا، جو آج 11 اور 16 اکاؤنٹس جو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن جس کو 13 کلیئر ہے فیصلے میں، اون نہیں کر رہی، پی ٹی آئی اس کو اون نہیں کر رہی، کس کے اکاؤنٹ تھے؟ الوی صاحب کے اکاؤنٹ تھے، اسپیکر قومی اسمبلی جو ان کے تھے ان کا اکاؤنٹ تھا، ان کے گورنر عمران اسماعیل کا اکاؤنٹ تھا، ان کے گورنر شاہ فرمان کے اکاؤنٹ تھا، ایسے ایسے لوگوں کے ان کے اکاؤنٹس تھے جن کو یہ اون نہیں کرتے۔ یہ عمران صاحب کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنستے ہیں تو اپنوں کو ہی ذبح کرتے ہیں۔ آج کوئی بھی ان کی مخالف جماعت الیکشن کمیشن میں انہوں نے کیس نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ایک بنیادی رکن جنہوں نے اس پارٹی کی بنیاد ان کے ساتھ رکھی تھی، اکبر ایس بابر نے، وہ ان کے خلاف گئے تھے الیکشن کمیشن میں، اور پھر جب یہ الیکشن کمیشن جاتے ہیں کہتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ کیا، آپ تو پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں، پی ایم ایل این کو بھی دیکھیں، بھئی حساب کتاب ہر کسی نے اپنا خود دینا ہے۔ ہم سے جو الیکشن کمیشن ڈاکومنٹس مانگے گی اور مانگی ہیں، ہماری ٹیم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں، اور بھی مانگیں گے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ نے اپنے حساب خود دینا ہے، آپ نے ہمارے حساب نہیں دینا ہے، ہم نے آپ کا حساب دینا ہے۔ آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل بھی آپ انٹرنیشنل چور، چور نکلے، انٹرنیشنل ڈاکو نکلے، اور وہ جو ایک جھوٹا صادق اور امین کا آپ کے پاس ایک شخص نے جو پروانہ دیا تھا، ثاقب نثار نامی شخص نے، جس نے کہا تھا کہ میں ڈیم فنڈ کے نام پہ ایک ڈھونگ رچایا تھا، اور جس نے کہا تھا کہ میں اس ڈیم کا چوکیدارہ کروں گا، آج وہ چوکیدار صاحب کدھر ہیں؟ میں خورشید شاہ صاحب کو جو کہ واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں ان کو سفارش کروں گا اگر ان کی کوئی اپلیکیشن چوکیدارے کے حوالے سے ڈیم کے ہے تو ان کو کم از کم جاب دے دیں تاکہ اس ڈیم کا چوکیدارہ کریں۔ اس قسم کے سرٹیفکیٹیں گھما کر آپ صادق اور امین نہیں بن سکتے۔ آج آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک ادارہ ہے جس کے چیف الیکشن کمشنر کو پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کسی جماعت جو آپ کی مخالف اسے نہیں بٹھایا، بلکہ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ اس سے ایماندار، اس سے اچھا اور اس سے بہترین شخص مجھے پاکستان میں نہیں مل سکا، اور میں نے لگایا، اور انہوں نے ہی آپ کو آج یہاں پر ڈکلیئر کیا کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے۔ آج اگر ان میں سے تھوڑی سی بھی اخلاقیات ہوتی جو کہ ان میں نہیں ہے، آج وہ ریزائن کرتے کہ میں صادق اور امین نہیں رہا، میں سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو قرار دیا مجھے انہوں نے، لیکن ہمیں ان سے کوئی امید نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں، آج جو شخص کہتا تھا کہ میں عافیہ صدیقی کا کیس لڑوں گا انٹرنیشنل فورم پہ، وہ آج گوگی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، آج وہ عارف نقوی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، اور مانتا بھی ہے کہ وہ میرے دوست ہیں۔ ہم نہیں کہتے، سابقہ ڈی جی ایف آئی اے میمن صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے 87 ارب روپے کا ان کا سکینڈل ان کے سامنے رکھا وزیر اعظم صاحب کے سامنے اس وقت کے، تو میں سمجھتا کہ مجھے کوئی اپریسیشن ملے گی، لیکن الٹا انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا اور ڈانٹ کی کہ آپ نے ایسے شخص کو جو ہمیں فنڈنگ کرتا ہے، جنہوں نے ہمیں پارٹی کو فنڈنگ کیا ہے، آپ اس کو اس قسم کے جو ہے اس میں آپ پھنسائیں گے، جس کو ہم بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا آج جس ڈٹائی کے ساتھ، آج جس وہ کہتے ہیں چوری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں سینہ زوری بھی، آج جس ڈٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مجھے ان پر بھی تعجب آتا ہے
کہ آج کس طریقے سے آج وہ اپنی چوریوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لہٰذا آج ایک شارٹ آرڈر جس قسم کا آیا ہے اس کی تفصیلات بھی آنی ہے, اس کے بعد حکومت نے بھی اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے. لیکن آج جو شخص 25 سالہ جدوجہد جو کہہ رہا تھا کہ میں نے کی ہے انصاف کے لیے, 25 سال جدوجہد میں نے صادق اور امیر کے لیے کی ہے, آج تو سب ظاہر ہے. آج جس شخص کو وہ 25 سال سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہلاتا تھا, آج اس نے اس کو پنجاب کی سی ایم شپ دے دی, بزدار پلس پلس کو بٹھا دیا. تو آپ دیکھیں کہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ بھی ہیں, جس پہ بھی آپ انگلی رکھیں گے سب آپ کو اسی قسم کے لوگ نکلیں گے. لہٰذا آج پاکستان میں ثابت ہوا کہ عمران نیازی صاحب اس ملک کے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے سب سے بڑے چور اور ڈاکو ثابت ہوئے. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ. ناصر نقوی صاحب اور صاحب نیوز سے جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے جی اس پر فردر حکومت کیا کرے گی اور مستقبل میں سیاسی نتائج کے حوالے سے آپ کیا؟ دیکھیے فیصلے کے اندر نقوی صاحب جو ایک لاسٹ پیرا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ دوں. جو لاسٹ پیرا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے, یہ فیصلے کے اندر ہے, Therefore, in view of the material available on the record and above discussion, the matter falls within the ambit of Article 17(3) of the Constitution of Pakistan. اب اس میں مزید انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6(3) and آرٹیکل 2(c) of Political Parties Order 2002 اور اس میں آرٹیکل 17(3) of the Constitution, اس میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتا دوں کہ every political party shall account for the source of its fund in accordance with law. پاکستان میں لاء کیا تھا؟ پولیٹیکل پارٹیز کا. اب پولیٹیکل پارٹیز کے جو آرڈر یا جو اس کا لاء ہے اس کے اندر بڑی واضح لکھی ہے, اس میں عمران خان کے مطابق چیزیں بدل نہیں سکتی, وہ کتنا بھی چاہے اس چیز کو. اگر عمران مطمئن تھا تو اس سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے اتنی مرتبہ ریٹ پٹیشن کیوں ڈالی کہ فیصلہ روکا جائے. اس سے کوئی یہ پوچھے کہ اس نے اپنے وکلا کو یہ کیوں کہا کہ ان تمام پروسیڈنگز کی جو ہیئرنگز ہیں ان کو سیکرٹ رکھا جائے. عمران سے کوئی یہ پوچھے, پھر اس سے یہ بھی کوئی پوچھے کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں, اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم کلین ہو تو اس سے پہلے تم نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی کال کیوں دی؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں. پوری دنیا تو اب جھوٹ نہیں بولے گی نا, چلو دنیا کے کچھ افراد کو تم نے الو بنا دیا ہو یا بیوقوف بنا دیا ہے, لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے, فیکٹ بدل نہیں سکتا. اب آ جاتے ہیں کہ اس پر مزید کیا ہوگا. دیکھیں جو چیزیں حکومت کے سپرد کی ہوں گی اس ججمنٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے, وہ حکومت اس پر لیگل اپنا ویو پوائنٹ بنائے گی اور اس پر عمل کرے گی. اس کے علاوہ اس ججمنٹ کی روشنی میں اب کسی کو روکا نہیں جا سکتا اس کے حوالے سے عدالت جانے یا اس پر جو انہوں نے اپنا لائے عمل اختیار کرنا ہے. یہ اب پبلک میں ہے پورا فیصلہ, اور پورا فیصلہ بھرا ہوا ہے ان کی غلط کاریوں سے. پورا فیصلہ جیسے فیصل صاحب نے فرمایا 13 اکاؤنٹس ہیں جس پر کہ جس سے یہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن لا تعلقی کا اظہار پھر عارف علوی سے بھی کر رہے ہیں, اسد قیصر سے بھی کر رہے ہیں, عمران اسماعیل سے بھی کر رہے ہیں, اور دیگر اراکین سے بھی کر رہے ہیں جن کے نام پر یہ اکاؤنٹس ہیں. یہ کسی ٹام ڈک اور ہیری جسے ہم کہتے ہیں نا اس کے نام پر نہیں ہے, یہ ان کے اپنے پرومیننٹ لوگوں کے ناموں پر ہیں جو کہ پاکستان کے اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں یا فائز ہیں, آئینی عہدوں پر, آئینی. جس بیئر ان مائنڈ. سو یہ مذاق نہیں ہے. اب گالی دے کر کام نہیں چلے گا. اکبر ایس بابر کو بھی صبح جو ہے وہ تہمتیں اس پر لگا رہے تھے اس شخص پر. میں ان سے کبھی نہیں ملی ہوں, میں انہیں پرسنلی نہیں جانتی ہوں, لیکن وہ کلیریفیکیشن دے رہے تھے کہ جی میں تو خود لڑا ہوں, میں نے تو کسی سے کوئی مدد نہیں لی لڑنے کے لیے. تو جس کی پگڑی مرضی ہے وہ چھالتے ہیں, کیونکہ عمران کی اپنی کوئی پگڑی نہیں ہے نا, وہ خود آدمی ایسا ہے جس کو عزت کا کوئی خیال نہیں ہے.
جو اپنے گھر کا راشن اور کچن کسی اور کے پیسے پہ چلاتا ہو, آپ اس شخص کی خودداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بہت میں باریک بات کر رہی ہوں لیکن اس کی بہت اہمیت ہے. ہم اپنے گھر میں دال بھی کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں مگر کسی سے لے کے نہیں کھائیں گے. یہ شخص اپنا کچن لوگوں سے چلواتا رہا ہے, تو اس شخص کا آپ ظرف اور اس کی خودداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور مزید اگر کوئی سوال ہو نذیر صاحب میڈم میرا جی. سوال یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف نے حکومت ختم کرنے کے لیے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے, تو کیا اس کے خلاف یہ جائیں گے آپ الیکشن کمیشن میں؟ دیکھیں ایک تو محترمہ شہید ہو گئیں اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کی لہر پاکستان میں کس قدر مضبوط ہو گئی تھی, اور اس کے باوجود شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک واپس آئیں. مگر اس سے قبل آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے. ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کی دو بڑی جماعتوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرانی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہے اسے ختم کریں گے. لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ٹیررزم کے حوالے سے اپنی کنسرن کا اظہار کیا, اور کاش ان کی وہ کنسرنز اس وقت سیریسلی لی جاتی تو شاید پاکستان میں اس قدر دہشت گردی نہ بڑھتی اور پروان نہ چڑھتی. تو یہ غلطیاں ہیں, اور ان غلطیوں میں جو شامل ہے اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے, چاہے وہ جماعت ہو یا کوئی شخص ہو. عرض یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ رنگ روڈ کا اسکینڈل, رنگ روڈ کے جو مرکزی کردار تھے وہ پرائم منسٹر پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری نمبر 1, اور جو کمشنر تھے وہ اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری انچارج ہیں وزارت. اور تھرڈ جو آپ نے کہا کہ ان کا 500 کنال کا یا 500 کلے کا گھر ریگولرائز کروایا, اس کے چیئرمین ہیں اور ان کو ایک اور عہدہ بھی دے دیا گیا. اور تھرڈ مجھے آپ یہ بتائیں کیا الیکشن کمیشن نے عمران نیازی کو نااہل قرار دے دیا ہے؟ آپ نے اچھی بات کی ہے, اور ہم آپ ہی کے سوال کی روشنی میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھیں گے کہ جب آپ اس طرح کے الزامات یا اس نوعیت کے تو کسی پہ میرا خیال آئے نہیں کبھی کیونکہ یہ بہت سنگین ہے, لیکن اگر ڈسکوالیفیکیشن یا نااہلی کی کوئی بیسس بنا کر الیکشن کمیشن جاتا ہے اور اس بیس کو جو وہ ثابت ہو جاتی ہے, تو الیکشن کمیشن نے ماضی میں ایسے فیصلے دیے ہیں جہاں ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے. تو الیکشن کمیشن سے ہم یہ سوال ضرور کریں گے کہ اتنی سنگین باتیں اس شخص کے اوپر, اس کی جماعت کے اوپر, اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر ثابت ہو گئی ہیں, تو بالکل اس شخص کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 62 بھی ہے جہاں جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے, اور یہی شخص ہے جو ڈھنڈورا پیٹتا تھا کہ فلانا جھوٹا ہے, فلانا صادق اور امین نہیں ہے, اور میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے جس کی تفصیل فیصل صاحب نے آپ کو دی ہے, تو وہ سرٹیفکیٹ جھوٹا تو ہو گیا نا ثابت. اب یہ کہیں کہ جی آج میں یہ بھی حیرت انگیز بات ہے, اور ڈھٹائی کے ساتھ ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا تھی صبح جب میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو آڈٹ ہوئی رپورٹس اس کا پتہ نہیں تھا اور اس پہ سگنیچرز تھے, اس کا عمران کو پتہ نہیں تھا. عمران چوچا بچہ ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 350 سے زائد فورن کمپنیز نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں, یو ایس میں رہنے والے انڈین نیشنلز نے, جس میں سے ایک کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پتہ نہیں 13-14 ہزار ڈالر کی رقم اس خاتون نے دی ہے. ایسے کئی انڈین نیشنلز ہیں. تو جب انڈین نیشنل چاہے وہ یو ایس میں رہتا ہو, برطانیہ میں رہتا ہو, کہیں بھی ملک میں رہتا ہو, وہ پاکستان کی سیاست کے پیسے کیوں دے رہا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے نا. The very spirit is questionable. The very reason for giving this money is a big question mark. So ہمارا جو مطالبہ ہے اور ہمارا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ عمران احمد نیازی کو اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے پیسے بھی دیے گئے,
اسے ایجنڈا بھی بتایا گیا اور وہ اسی ایجنڈا پر وہی فنڈنگ لے کر پاکستان میں سیاست کرتا رہا، انتشار پھیلاتا رہا، اس ملک کو نقصان پہنچاتا رہا۔ میں آج بھی اس بات کی قائل ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی اولاد ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، ہم پسینہ بہاتے ہیں، ہم نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ جس شخص کا وہ اثاثہ اس ملک میں نہ ہو وہ اس ملک سے سنسیئر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہ رکھ سکے وہ شخص کسی اور کے بچوں کا محسن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کچھ بنیادی ویلیوز ہیں جس کی بنیاد پر آپ ایک شخص کو دیکھ سکتے، جج کر سکتے، بالخصوص اس وقت جب وہ پبلک فگر ہو۔ باہر ملکوں میں جب سیاستدان ہوتے ہیں تو ان کو اپنی پوری خاندانی ہسٹری بتانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہیں۔ اگر وہ شخص اتنا لاپرواہ باپ ہو، اتنا لاپرواہ لیڈر ہو جو جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دے، جو ریپ ہوئے وکٹمز سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے بجائے ان کو ہی الزام دے کہ وہ ریپ ہوئے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے شخص کی جو ویلیوز ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ میں اس میں اب حیران نہیں ہوں کہ اس پر یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ ارے بھائی نکلنا کیا تھا؟ جو چیزیں جمع کرائیں تھی کہ تم فورن فنڈنگ لیتے ہو، تم فورن کمپنی سے پیسے لے کے ملک میں سیاست کر رہے ہو، تم فورن نیشنلز سے پیسے لے کے، وہ تو ثابت ہو گیا نا۔ ثابت ہو گیا کہ عمران احمد نیازی بھارتی نیشنل سے، کچھ اس میں اسرائیل کے بھی ممنوع اکاؤنٹس ہیں، ان لوگوں سے بھی جن کا تعلق اسرائیل سے ہے ان سے بھی پیسے لیتا رہا ہے۔ اب کوئی اور کرتا تو آپ سوچ سکتے تھے کہ عمران اس کے لیے کیا بول رہا ہوتا۔ ہم تو کیونکہ اپنی تربیت کے مارے ہیں تو ہمارے منہ میں بھی وہ الفاظ نہیں آتے، لیکن عمران جتنا گھٹیا اس فیصلے کے بعد نظر آ رہا ہے، اور کاش کے لوگوں کی آنکھیں ان کی بھی کھلے جو اس کو فالو کر رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ فیصلہ پڑھنا چاہیے۔ ہم سب کو یہ فیصلہ پڑھ کر سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ چیزیں فیکٹس پر ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کوئی داستان نہیں لکھی ہے، انہوں نے وہی ساری چیزیں ویریفائی کی ہیں، تصدیق کی ہے، اور آج وہ ان چیزوں کا اعلان کیا ہے۔ اب انہیں کیا پریشر تھا 8 برسوں سے، وہ کیوں خوف میں تھے، وہ کیوں نہیں دے رہے تھے یہ فیصلہ، یا اتنی لمبی کیوں پروسیڈنگز ہوئیں؟ وہ تو خیر اس لیے بھی ہوئیں کہ بہت درجنوں ریٹ پٹیشنز جو ہے وہ عمران نیازی کے وکلاء نے دائر کی، تو اس وجہ سے بھی فیصلہ رکا۔ یہ بھی بتائے عمران نیازی کہ اگر ڈر نہیں تھا تو کیوں روکتا تھا فیصلہ؟ اب جب فیصلہ سامنے آ گیا ہے تو عمران نیازی will have to face the music۔ تھینک یو جی۔ میم یہ بتائیے، عمران خان کے اوپر بہت ساری باتیں ثابت ہو چکی ہیں، خاص طور پر توشہ پہ بار بار پیش کی گئی ہے، ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ آپ گورنمنٹ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے تو تقریباً 13 برس، اگر آپ جیل کے ان کے ایئرز دیکھیں تو 13 برس سے زائد کی جیل بھی کاٹی ہے، 11 برس سے ایک پھر پچھلی گورنمنٹ میں بھی۔ آج بھی وہ یہ تمام کیسز کو بھگت رہے ہیں، وہ پیچھے تو نہیں ہٹے، وہ بھاگے تو نہیں اس ملک سے۔ جیل کاٹ کر وہ 11 برس ایک آئے ہیں اور 3 برس ایک الگ ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ عمران نیازی 11 دن نہیں رہ سکتا جیل کے اندر۔ ایک بات یہ کلیئر کر لوں، تو یہ تو وہ شخص ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اس کی تصاویر آئی تھی کہ یہ دیوار پھلانگ کے بھاگ رہا تھا جب پولیس آئی تھی پکڑنے، تو تم سیاسی کارکن تھے، سیاسی کارکن کو تو پولیس پکڑے تو اس کا اعزاز ہوتا ہے، وہ بھاگتا تو نہیں ہے دیواریں پھلانگ کر۔ تو یہ تو لیڈر تھا، یہ لیڈر دیواریں پھلانگ رہا تھا۔ آپ نے وہ مناظر دیکھیں۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، بالکل توشہ خانہ میں اس کے اوپر واضح ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جب کوئی میرٹ پہ کارروائی ہوتی ہے تو یہ شور مچاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ سخت فیصلے اس گورنمنٹ کو میرٹ پر لینے کی ضرورت ہے۔ میں بھی کابینہ کا حصہ ہوں اور اس بات کو میں بھی آپ کے فیصلے سے، آپ کے اس جواب میں وہ نظر آ رہا ہے فیصلہ جو آپ کے دل میں ہے کہ جی ہونا چاہیے۔ تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اب جو یہ آ گئی ہے دستاویز سامنے، اس کو پڑھ کر اس پر جو لیگل اوپینین ہوگا کابینہ اس پر غور کرے گی۔